گولڈی نیلو سے کہتی ہے، سنو، بارش کا موسم ہو گیا ہے، اب کچھ ہی دنوں میں بارش شروع بھی ہو جائے گی۔ ہمیں جلدی جلدی سارے کام کرنے پڑیں گے تاکہ بارش میں ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ نیلو کہتا ہے، ٹھیک کہہ رہی ہو گولڈی، ہمیں جلدی سارے کام کرنے پڑیں گے ورنہ بہت پریشانی ہوگی۔ میں اپنے اس گھر کی مرمت کرنے کے لیے لکڑیاں لینے جا رہا ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، ہاں، میں بھی دانا لے آتی ہوں تاکہ بارش میں باہر نہ جانا پڑے۔ گولڈی لوسی طوطی کے پاس جاتی ہے۔ لوسی کہتی ہے، گولڈی بہن، آج اتنا صبح کیسے آنا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ گولڈی کہتی ہے، ہاں بہن، سب ٹھیک ہے۔ میں جنگل میں دانا لینے جا رہی ہوں کیونکہ بارش شروع ہونے والی ہے۔ لوسی کہتی ہے، ہاں، مجھے بھی اپنے لیے دانا اکٹھا کرنے جانا ہے۔ چلو، میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ میں نے سنا ہے اس بار زیادہ لمبے دنوں تک بارش ہوگی۔ پھر وہ دونوں جنگل کی اور نکل جاتی ہیں۔ تبھی راستے میں انہیں گوری ملتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ارے ارے، اتنے جلدی میں کہاں جا رہی ہو تم دونوں؟ آخر کیا کرنے جا رہی ہو؟ گولڈی کہتی ہے، ہم دونوں کئی دنوں کا دانا اکٹھا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ بارش جلد ہی شروع ہونے والی ہے۔ گوری کہتی ہے، کیا بکواس کر رہی ہو؟ بارش کا موسم ابھی تھوڑی ہی آنے والا ہے، ابھی تو کافی ٹائم ہے، ابھی سے پاگل مت بنو تم دونوں۔ گولڈی کہتی ہے، گوری، تمہیں دانا جمع کرنا ہو تو کرو، نہیں کرنا ہو تو مت کرو، لیکن ہمارا ٹائم برباد مت کرو، ہم تو اپنے لیے دانا ضرور جمع کریں گے۔ گوری کہتی ہے، ارے برا مت مانو، چلو، مان لیا بارش شروع ہونے والی ہے، لیکن تم دونوں اتنے دنوں کا دانا کیوں جمع کر رہی ہو؟ بارش اتنی لمبی تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، ٹھیک ہے گوری، تمہیں جو کرنا ہو کرو، ہم تو جا رہے ہیں۔ پھر دونوں جنگل کی اور چلی جاتی ہیں اور خوب دانا اکٹھا کرتی ہیں۔ گوری لوسی سے کہتی ہے، لوسی، میں دانا کاٹتی ہوں، تم اس ٹوکری میں بھرتے جاؤ تو ہمارا کام جلدی ہو جائے گا۔ لوسی کہتی ہے، ٹھیک ہے گوری، تم جلدی سے کاٹو، میں بھرتی جاؤں گی۔ پھر دونوں ٹوکری بھر لیتی ہیں اور واپس گھر آ جاتی ہیں۔ بارش شروع ہو چکی تھی، کئی دن بھی ہو گئے۔ گولڈی اور نیلو آرام سے اپنے گھر میں دال چاول کھا رہے تھے۔ گولڈی کہتی ہے، یہ بارش کا موسم اور گرم گرم دال چاول کھانے کا کتنا مزہ ہے۔ نیلو کہتا ہے، ہاں گولڈی، تم نے ٹھیک کیا، اتنا سارا دانا لے آئی، ورنہ ہمیں تو کھانا بھی نہیں ملتا۔ وہاں لوسی بھی اپنے گھر میں کھیر کھا رہی تھی۔ لوسی کہتی ہے، کتنے مزے کی کھیر ہے، اور بارش، کیا مزہ آ رہا ہے۔ اگر میں گولڈی کے ساتھ نہ جاتی تو اتنا دانا بھی نہیں ملتا اور اس بارش میں بہت پریشان ہونا پڑتا۔ وہیں گوری اپنے گھر میں بھوکی بیٹھی ہوئی تھی۔ گوری کہتی ہے، کاش اس چڑیا کے ساتھ میں بھی دانا لے آتی، اتنی بارش میں مجھے باہر نہ جانے پڑتا، اور بارش کی وجہ سے تو دانا بھی نہیں مل رہا۔ نینی طوطی اپنے سوتیلے بیٹے ہریا کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ سارا کام اپنے بیٹے سے ہی کرواتی اور خود آرام کرتی رہتی۔ لوسی ہریا سے کہتی ہے، تم آج کل بہت کام چور ہو گئے ہو، کام چھوڑ کر بھاگ جاتے ہو، چلو جلدی سے برتن دھو جو تم نے آج دھوئے نہیں ہیں۔ ہریا کہتا ہے، لیکن ماں، مجھے بخار ہو گیا ہے، موسم بدل گیا ہے، اب صبح شام ٹھنڈک ہونے لگی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بعد میں دھو دوں گا۔ لوسی کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہے، تم تو بالکل کام کی نہیں ہو، دن بدن آلسی ہوتے جا رہے ہو،
جاؤ جلدی سے دھو، ورنہ میں تمہیں گھر سے باہر نکال دوں گی۔ ہریا کہتا ہے میں بعد میں دھو دوں گا، جیسے ہی میری طبیعت ٹھیک ہوگی میں دھو دوں گا اور سارا کام بھی کر دوں گا۔ لوسی کو اور غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے گھر سے بھگا دیتی ہے۔ بیچارہ ہریا اپنے آم کے پیڑ کے نیچے آ جاتا ہے اور وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر ایک آم کا گھر تھا۔ ہریا کہتا ہے ارے میں نے یہ گھر تو پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ کب یہاں آ گیا؟ تبھی آواز آتی ہے میں آم کا جادوئی گھر ہوں، میں معصوم لوگوں کی مدد کرتا ہوں، میں جانتا ہوں تم پریشان ہو، اسی لیے تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو۔ ہریا کہتا ہے شکریہ دوست، تم نے میرا اس وقت میں ساتھ دیا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ پھر ہریا وہاں رہنے لگتا ہے۔ ایک دن لوسی اسے ڈھونڈتی ہوئی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ لوسی کہتی ہے بیٹا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، جب سے تم گئے ہو سارا کام میں نے خود کیا، تب مجھے پتہ چلا تم کتنی محنت کرتے تھے، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ ہریا کہتا ہے چلو دیر آئے درست آئے، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ میری ماں ہو، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتا، اب آپ میرے ساتھ اسی گھر پر رہو۔ گولڈی اور گوری دونوں دوست تھے، دونوں ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ گھر گولڈی کا تھا۔ گولڈی کہتی ہے گوری تم آج کل بہت کم کام کر رہی ہو، سارا کام مجھے ہی کرنا پڑ رہا ہے، میں بھی تھک جاتی ہوں، مجھے بھی آرام کرنا پڑتا ہے۔ گوری کہتی ہے گولڈی کئی دنوں سے مجھے بخار آ رہا ہے، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کیونکہ میں نے سوچا تم فالتو میں ہی پریشان ہو جاؤ گی، جبھی تو میں کام نہیں کر پا رہی ہوں۔ گولڈی کہتی ہے گوری ایسے نہیں چلے گا، میں تمہاری چالاکیوں کو جانتی ہوں، تم بہت ہی چالاک ہو، کام نہ کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتی ہو، چلو اب جلدی کام پہ لگ جاؤ۔ گوری کہتی ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے گولڈی، میں آج کام نہیں کر پاؤں گی۔ گولڈی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ گوری سے کہتی ہے میں اب تجھے اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتی ہوں، چل اب میرے گھر سے جلدی نکل، ورنہ میں تجھے دھکے مار کر یہاں سے نکال دوں گی۔ گولڈی گوری کو گھر سے بھگا دیتی ہے۔ گوری بیچاری ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میرے تو یہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں رہتے، اب میں کیا کروں گی؟ تبھی آواز آتی ہے کیوں رو رہی ہو، میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں کیا؟ گوری ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کون ہے، کس نے آواز دی مجھے؟ تبھی وہاں جادوئی انڈے کا گھر آ جاتا ہے اور کہتا ہے ڈرو نہیں، میں جادوئی انڈے کا گھر ہوں، میں راہگیروں کی مدد کرتا ہوں، میں نے سنا تمہارے پاس گھر نہیں ہے، تم اب میرے اندر رہ سکتی ہو۔ پھر گوری اس گھر میں رہنے لگتی ہے۔ ایک دن گولڈی چڑیا اس کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے معاف کر دو گوری، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے اس دن تمہیں غصے میں گھر سے نکال دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو۔ گوری اسے معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے کوئی نہیں، ویسے بھی تم نے میری مدد اس وقت کی تھی جب میرے پاس کچھ نہیں تھا اور تم نے مجھے اپنے گھر پر رکھا تھا، اب تم میرے ساتھ اس گھر میں رہ سکتی ہو۔ لوسی طوطی نے انڈا دیا ہوا تھا۔ لوسی کہتی ہے کتنا پیارا، کتنا سفید انڈا ہے، مجھے لگتا ہے میرا بچہ بہت ہیلدی ہوگا، اب مجھے اپنے بچے کے نکلنے کا انتظار ہے، بس میں اپنے بچے کے لیے کھانا لانا تو بھول ہی گئی، اب کھانا کہاں سے لوں؟ یاد آیا میرے پڑوس میں میری سہیلی گولڈی ہے نا، اسی سے دانا لے آتی ہوں۔ لوسی گولڈی کے گھر چلی جاتی ہے۔
लूसी के निकलते ही गोरी कौवी वहाँ आ जाती है और कहती है, वाह वाह, कितना सफ़ेद अंडा है, इसे पीने में तो मज़ा ही आ जाएगा। ये तोती भी कितनी बेवकूफ़ है, अपना अंडा खुले में ही छोड़ गई। फिर गोरी उसका अंडा पी जाती है। वहीं लूसी गोल्डी से कहती है, गोल्डी बहन, मुझे तुमसे काम है। मेरे अंडे में से बच्चा निकलने वाला है, इसीलिए मैं सारा दिन अंडे पर ही बैठी रहती हूँ। अब जब बच्चे के निकलने का टाइम आया तो मेरे पास दाना ही नहीं बचा, मुझे थोड़ा सा दाना दे दो। गोल्डी कहती है, कोई बात नहीं बहन, ये लो दाना, अपने बेटे को अच्छे से खिलाना। फिर लूसी दाना लेकर आ जाती है तो टूटा हुआ अंडा देखकर रोने लगती है। फिर वो वापस गोल्डी के पास पहुंच जाती है। गोल्डी कहती है, बहन, अभी तो तुम दाना लेकर गई थी, इतनी जल्दी आ गई। लूसी कहती है, बहन, कि मेरा तो अंडा नहीं रहा, ना जाने किस जालिम पक्षी ने मेरा अंडा खा लिया। गोल्डी कहती है, तुम रो मत लूसी, हम उस जालिम से बदला लेंगे। अब हम तुम्हारे घोंसले में नकली अंडा रख देते हैं, हम दूसरी जगह छुप कर देखेंगे, फिर वो जालिम पक्षी आएगा तो हम उसे मार मार कर अपना बदला ले लेंगे। फिर वो लोग अंडा रख कर छुप जाती हैं। गोरी अंडा देखकर फिर आ जाती है और कहती है, अरे, ये तोती ने इतनी जल्दी एक और अंडा कैसे दे दिया। चलो कोई बात नहीं, ये अंडा भी मेरे ही पेट में जाएगा। तभी गोल्डी और लूसी उस पर हमला कर देती हैं और उसको बहुत मारती हैं। गोरी जैसे तैसे बचकर अपने घर पहुंच जाती है और कहती है, अरे, मैं मर गई, ये चिड़िया तो बहुत चालाक हो गई है, मेरा मार मार कर बुरा हाल कर दिया है। अब मैं कभी किसी के अंडे नहीं पीऊँगी, वरना ये तो मुझे मार ही डालेंगे। गोल्डी चिड़िया अपने अंडों पर बैठी हुई थी। गोल्डी कहती है, अब जल्द ही हमारे अंडे में से बच्चे निकल आएंगे। मुझे बेटी बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे तो बेटी ही चाहिए। उसका पति जैक कहता है, अच्छा, मुझे भी बेटी ही चाहिए। मैं अभी जंगल जाता हूँ और अपने बच्चों के लिए दाना लाता हूँ। जैक चला जाता है। कुछ देर बाद अंडे में से बच्चे निकल आता है। गोल्डी उसको देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, ए ऊपर वाले, ये मेरे बच्चे को क्या हुआ, मेरा बच्चा तो देख भी नहीं सकता। तभी जैक आ जाता है और कहता है, अरे, ये हमारे बच्चे को क्या हुआ, इसकी आंखें क्यों नहीं खुल रही, चलो इसको अस्पताल लेकर चलते हैं। फिर दोनों उसको अस्पताल लेकर चले जाते हैं। गोल्डी कहती है, डॉक्टर साहब, देखो मेरे बेटे को क्या हो गया है, ये देख क्यों नहीं रहा। हरिया डॉक्टर कहता है, ये तुम्हारा बेटा तो अंधा है, ये ऐसे नहीं देख पाएगा, इसका तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर वो दोनों अपने बेटे को घर ले आते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की बहुत कमी थी। जैक कहता है, हमारे बच्चे की आंखें नहीं है, अब हम क्या ही कर सकते हैं, हमारे बेटे की कोई ज़िंदगी नहीं है, अब इसे हमें जंगल में छोड़ के जाना पड़ेगा। गोल्डी कहती है, नहीं, मेरे बेटे को कहीं नहीं छोड़ना, मैं इसको अपने साथ ही रखूँगी। फिर जब एक दिन गोल्डी कहीं गई होती है तो जैक अपने बेटे को लेकर एक पेड़ के नीचे छोड़ आता है। कुछ देर बाद उसके ऊपर कालू और गोरी की नज़र पड़ती है। गोरी कहती है, देखो कालू, इस बेचारे बच्चे को सुनसान जंगल में कौन छोड़ गया है, इसे तो यहाँ जंगली जानवर खा जाएंगे, हम इसको अपने साथ ले चलते हैं, वैसे भी हमारे बच्चे नहीं हैं। फिर वो उसे अपने घर ले आते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। और एक दिन बच्चा गोरी के साथ घूम रहा था, तभी उसे जैक देख लेता है और पहचान जाता है। जैक कहता है, मेरे बेटे को कहाँ लेकर घूम रही है गोरी, ये मेरा बेटा है, मुझे मेरा बेटा वापस दो। गोरी कहती है, भाग जा यहाँ से चिड़िया, तूने तो अपने बच्चे को जंगल में छोड़ आया था, अब ये मेरा बेटा है, इसे मैं नहीं दूंगी। फिर बेटे को लेकर चली जाती है। उसका बेटा गोरी से पूछता है, माँ, आपने मुझे गोद लिया है,
مجھے اپنی دوسری ماں سے ایک بار ملنا ہے، کیا آپ مجھے ان سے ملاؤ گی؟ گوری ہاں کہہ دیتی ہے اور گولڈی کو بلا دیتی ہے۔ گولڈی اس کو رو رو کر پوری بات بتاتی ہے، کیسے جیک اسے چھوڑ آیا تھا۔ پھر بیٹا کہتا ہے، ماں اب آپ بھی میرے ساتھ ہی رہنا، اب میں اپنے دونوں ماؤں کے ساتھ ہی رہوں گا۔ لوسی طوطی آج نیا پرس لائی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ لوسی ہریا سے کہتی ہے، دیکھو دیکھو کتنا پیارا پرس ہے میرا، تم نے کبھی ایسا پرس دیکھا ہے کیا؟ اتنا پیارا پرس میں نے کبھی نہیں لیا، اب میں یہ سب کو دکھاؤں گی، میرا بس چلے تو سارے جانور کو دکھاؤں۔ ہریا کہتا ہے، زیادہ خوش مت ہو لوسی، اتنا بھی ایکسائٹیڈ ہونا اچھی بات نہیں ہے، یہ پرس تم نے لیا ہے، سب دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوسی کہتی ہے، ارے تم کیا جانو نئی چیز سب کو دکھانے کی خوشی، یہ خوشی تو صرف مجھے ہی معلوم ہے۔ یہ کہہ کر لوسی گوری کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ارے باپ رے، اتنا پیارا پرس کہاں سے لیا لوسی، یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ لوسی کہتی ہے، میرا بہت ڈھونڈنے کے بعد یہ پرس مجھے ملا ہے، شہر کی بہت بڑی دکان سے لائی ہوں۔ گوری کہتی ہے، پھر تو یہ پرس بہت مہنگا بھی ہوگا۔ لوسی کہتی ہے، ہاں بہن، پورے 80,000 کا پرس ہے، اس میں تمہارا گھر جائے گا۔ گوری بہت لالچی تھی، اس نے اس کا پرس چرانے کی ٹھان لی۔ لوسی کہتی ہے، اچھا میں اب گولڈی کے گھر جا رہی ہوں، اس کو بھی تو یہ پرس دکھانا ہے۔ پھر لوسی ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے یہ گولڈی کا گھر تو بہت دور ہے، میں تو تھک گئی، چلو کچھ دیر بیٹھ لوں، پھر گولڈی کے گھر جاتی ہوں۔ تبھی پیچھے سے گولڈی اس کا پرس چلا کر بھاگ جاتی ہے۔ لوسی کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ رونے لگتی ہے۔ لوسی گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، کیوں رو رہی ہو بہن، کیا ہوا؟ لوسی کہتی ہے، میں تمہارے گھر تمہیں اپنا نیا پرس دکھانے لا رہی تھی، تبھی میرا پرس کسی نے چوری کر لیا۔ گولڈی کہتی ہے، اچھا یہ تو بہت بری بات ہے، اچھا یہ بتاؤ تم نے مجھ سے پہلے اس پرس کے بارے میں اور کس کو بتایا تھا؟ لوسی کہتی ہے، میں نے تم سے پہلے کسی اور کو نہیں بتایا، بس گوری کو بتایا تھا۔ گولڈی سمجھ جاتی ہے اور کہتی ہے، یہ گوری کبھی نہیں سدھرے گی، ضرور اسی نے چرایا ہوگا۔ لوسی کہتی ہے، لیکن تمہیں کیسے پتا اسی نے چرایا ہے، تم تو وہاں تھی بھی نہیں۔ گولڈی کہتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، اب تم بس میرے ساتھ گوری کے گھر چلو، پھر دکھاتی ہوں۔ وہ دونوں گوری کے گھر پہنچ جاتی ہیں۔ گوری پرس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ گوری کہتی ہے، ارے تم لوگ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تو نہیں بلایا تم لوگوں کو۔ لوسی کہتی ہے، تمہارے بلانے سے نہیں بلکہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں، تم کبھی نہیں سدھرو گی۔ چڑیا سچ ہی کہتی ہے، ابھی تمہیں چوری کا سبق دیتی ہوں۔ پھر دونوں مل کر گوری کو بہت مارتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، ارے رے، یہ تو بہت مارتی ہیں، اس چڑیا نے تو میرا جینا ہی حرام کر دیا، جہاں چوری کرتی ہوں وہیں پکڑ لیتی ہے، میرا تو پر بھی ٹوٹ گیا، اب میں چوری کبھی نہیں کروں گی۔ کالو گوری سے کہتا ہے، گوری آج بھی تم نے اپنا گھونسلہ ٹھیک نہیں کیا، تم اتنا آلس کیوں کرتی ہو؟ گوری کہتی ہے، کالو میں بہت تھک گئی تھی، اسی لیے نہیں بنا پائی۔ کالو کہتا ہے، سارا دن گھر پر ہی پڑی رہتی ہو، پھر بھی ایک چھوٹا سا گھونسلہ نہیں بنا پائی، اب یہ مت کہنا کہ آپ نے گھونسلے میں مجھے سلا لو۔ گوری کہتی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ باتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا بندوبست خود کر لوں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کالو کہتا ہے، اب ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے، تم اپنا بندوبست کر لینا، مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ گوری کہتی ہے،
میں آج گولڈی چڑیا کے گھر چلی جاتی ہوں، وہیں سو جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر گوری گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، آج یہاں کیسے آنا ہوا گوری؟ گوری کہتی ہے، گولڈی بہن، میرا گھونسلہ ٹوٹ گیا ہے، مجھے آج اپنے گھر میں سلا لو، میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، پر میں اور نیلو کہاں سوئیں گے؟ گوری کہتی ہے، تم دونوں ایک گھونسلے میں سو جاؤ، میں ایک میں سو جاتی ہوں۔ پھر وہ ایسا ہی کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ اگلے دن کالو پھر گوری سے کہتا ہے، آج بھی تم نے گھونسلہ نہیں بنایا، اب تمہیں کیا روز گولڈی ہی سلائے گی؟ گوری کہتی ہے، مجھے اپنا دھیان رکھنا آتا ہے، تم اپنا کام کرو کالو، میں اس گولڈی کے گھر ہی سوؤں گی۔ پھر گوری گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے اور کنڈی کھٹکھٹاتی ہے۔ گولڈی اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، میں آج دروازہ نہیں کھولوں گی، اس گوری نے تو مجھے پریشان ہی کر رکھا ہے۔ گوری کہتی ہے، اس چڑیا کی اتنی ہمت، اس نے مجھے گھر میں گھسنے نہیں دیا، میں اسے نہیں چھوڑوں گی، میں بھی گوری ہوں۔ پھر جب دن میں گولڈی کہیں کام سے گئی ہوئی تھی، گوری گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے اور گھونسلوں میں پانی ڈال دیتی ہے۔ گوری کہتی ہے، اب مزہ آئے گا اس چڑیا کو، اس نے مجھے منع کیا تھا نا، اب دیکھو گوری کو منع کرنے کا نتیجہ۔ جب گولڈی واپس آتی ہے تو کہتی ہے، ارے ہمارے گھونسلے میں کس نے گیلا کر دیا، اب ہم کہاں سوئیں گے؟ ضرور اس گوری نے ہی کیا ہوگا، میں اس گوری کو نہیں چھوڑوں گی۔ پھر ایک دن گولڈی جنگل جاتی ہے اور کھجلی والے پتے لے کر گھونسلے میں رکھ دیتی ہے اور گوری کو بلا لیتی ہے اور کہتی ہے، گوری بہن، آج آپ ہمارے گھر ہی سو جائیں، مجھے اس دن کا افسوس ہے جب میں نے آپ کو منع کیا تھا۔ گوری کہتی ہے، چلو میں نے تمہیں معاف کیا، اچھا مجھے اب نیند آ رہی ہے۔ جب گوری گھونسلے میں بیٹھتی ہے تو اسے کھجلی مچنے لگتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ارے مجھے کھجلی کیوں مچ رہی ہے؟ گولڈی، تم نے اس گھونسلے میں کیا ڈالا ہے؟ گوری کھجاتے کھجاتے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، اب پتہ چلا نا گوری کو گولڈی کو پریشان کرنے کا نتیجہ۔